آدمی اچھا بننے کے لیے حق کا منکر ہو جاتا ہے اور سراکل بننے کے لیے حق بات سے خاموش ہو جاتا ہے. جی ہاں، یا منکر ہو جائے گا یا خاموش ہو جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی حق بات سے خاموش ہو جائے. یہ مداحنت ہے، یہ مداحنت ہے. فرمایا سبحان سری فرماتے ہیں کہ جس سے سب خوش ہوں سمجھ لو کہ وہ مداحن ہے. جس سے سب ہو گئے، سب خوش ہیں، جو سب خوش ہیں کہ سب کو خوش رکھتے ہیں. غلط کہنے والے سے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور صحیح کہنے والے سے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے. جی ہاں، حق شناس ایسا نہیں ہوگا. حق شناس ایسا نہیں ہوگا. جی ہاں، حق شناس ایسا نہیں ہوگا. حق شناس ایسا نہیں ہوگا. اس لیے سب سے بڑا عالم اس کو نہیں فرمایا جس کو معلومات زیادہ ہو. سب سے بڑا عالم آپ نے اس کو فرمایا جو اختلاف کے زمانے میں حق پر جمنے والا ہو. جی ہاں، یہ فرمایا آپ نے. آپ نے سوال کیا صحابہ سے، بتاؤ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب صحابہ سوچے پڑ گئے. پھر کیا کہ آپ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ہم نہیں جانتے بڑا عالم کون ہے. جی ہاں، تو آپ نے کسی علامہ کا نام نہیں لیا کہ وہ فلاں بڑا عالم ہے. آپ نے ایک بات فرمائی کہ جو شخص اختلاف کے لوگوں کے شدید اختلاف کے زمانے میں، یہ روایت اس طرح ہے، لوگوں کے شدید اختلاف کے زمانے میں حق پر جمنے والا ہو اور حق پر نظر رکھنے والا ہو، اگر یہ عمل میں خود کتنا کوتا ہو اور جسمانی طور پر ایسا ہو کہ زمین پر گھسٹ کر چلتا ہو، کھڑے ہو کر چلنے سے معذور بھی ہو. جی ہاں، عمل میں بھی ناقص اور بدن میں بھی ناقص، لیکن سب سے بڑا عالم ہے وہ جو لوگوں کے اختلاف کے زمانے میں حق پر جمنے والا ہو. یہ فرمایا. میں نے عرض کیا کہ مداحنت سے آدمی نیک نام تو نیک نام ہو جائے گا، بدنامی سے بچ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو اس ذمہ داری کی ناگواری سے نہیں گزرتے، اللہ کا ان سے کسی خیر کا وعدہ نہیں ہے. جی ہاں، صحابہ کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا. میں جو کروں نا تعاون یہ نہیں کہ کھانے کا انتظام کر دیں یا سفر کا انتظام کر دیں. صحابہ نے یہ بھی کیا ہے. تعاون یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، آپ کی چاہت اور آپ کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی پوری قوم کی پرواہ نہیں کیا. جی، پوری قوم ایک طرف، حضرت سعد کی پوری قوم ایک طرف، اور سب منتظر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے بارے میں ان کی چاہت کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ سب چیزیں پڑھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں. نہیں، بات حق بات کہیں گے. جی، اور حق وہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. ہم قوم کی پرواہ نہیں کریں گے. جی، کیونکہ دین کی خدمت سے اور اسلام کی نعمت سے، دین کی خدمت سے، اسلام کی نعمت سے وہ لوگ محروم رہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی قوم کی بات کا خیال کیا. اب دیکھو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، اسلام تک سے محروم ہو گئے. وہ بادشاہ جو آپ کی رسالت کو حق سمجھتے تھے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دیکھ کر انکار کر دیا کہ میں کیا کروں، ان کو کیا جواب دوں گا. جی ہاں، ابو طالب کچھ تیار ہو گئے تھے، لیکن وہی بات کہ قوم کو کیا جواب دوں گا. قوم یہ کہے گی کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا. ہاں، یہ نہ روایت میں کہ ہاں میں آپ کی آنکھ ٹھنڈی کر دیتا، مگر میں قوم کو کیا جواب دوں. اس لیے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس پر بیعت لی ہے کہ یہ دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ ہے تعاون. یہ جس کو تعاون کہتے ہیں کہ کام کی ذمہ داری کا بوجھ لیں. ہاں، ہم بوجھ لیں گے، یہ جو ہم سے کہا جا رہا وہ ہم کریں گے. یہ بوجھ لینا ہے. یہ نہیں کہ ہم کرنے کے لیے موقع دیکھیں گے، کرنے کے لیے موقع دیکھیں گے. دیکھو میں عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے صحابہ کو جو احکام ملتے تھے، ان احکام کو منافقین نہیں سنتے تھے، مگر وہ ان احکام کو سننے کے بعد موقع محل دیکھتے تھے کہ موقع کیسا ہے، آیا اس حکم کو پورا کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے. جی ہاں، تو اللہ نے ان کو اس جماعت سے الگ رکھا ہے. منافقین الگ ہے بالکل ایمان والوں سے، بالکل صاف الگ ہے بالکل، کہ یہ حکم کو پورا کرنے میں حالات کو دیکھتے تھے اور صحابہ حکم پورا کرنے میں حکم کو دیکھتے تھے کہ حکم کیا ہے. جی ہاں، اب دیکھیے بہت قصے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ کرنا ہے کیونکہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. نبی کی اطاعت تو یعنی خیر کا اور نجات کا راستہ ہے. اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. بہت قصے صحابہ کے ہیں کہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو ہماری مصالح سے زیادہ واقف ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ آپس میں تعاون کرو، آپس میں ایک دوسرے کا
تعاون کرو. یہ آپس کی اجتماعیت کا ایک سبب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کام میں اس کے مددگار بنو. ایک دوسرے کے کام میں اس کے مددگار بنو. کیا وقت ہے؟ ہاں، کہ ایک دوسرے کے کام میں اس کے مددگار بنو. یہ اجتماعیت کے اصول ہیں. یہ اجتماعیت کے اصول ہیں. ان اجتماعیت کے اصولوں میں بہت بنیادی چیز مشورہ ہے. اور بنیادی چیز مشورہ ہے. جی ہاں،